نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ نافرمان اولاد یا پھر نافرمان شوہر یا آپ کی جون سی بھی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار کرنے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے، جو وظیفہ کرنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مٹھی بھر آپ نے چینی لے لینی ہے اور اس چینی کو آپ صاف ستھری پلیٹ میں ڈال لیں۔ پلیٹ میں ڈالنے کے بعد آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کوئی بھی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی، اور آپ نے اس وظیفے کو 21 ترک کرنا ہے۔ عذر کی حالت میں آپ کی جگہ کوئی اور وظیفہ کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت اپنے بیٹے، بیٹی یا پھر نافرمان شوہر کے لیے وظیفہ کر رہی ہے، یعنی اس کا شوہر اتنا نافرمان ہے، وہ بچوں اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، یا وہ شراب نوشی کرتا ہے، غلط چیزوں میں ملوث ہے، اس کو رائے راست پر لانے کے لیے اگر وہ وظیفہ کر رہی ہے تو بیچ میں عذر آ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو عذر آتا ہے ہر مہینے، تو اگر بیچ میں کسی عورت کو عذر آ گیا ہے تو اس عورت کی جگہ کوئی اور وظیفہ یعنی کوئی اور عورت وظیفہ کر سکتی ہے، اور عذر ختم ہونے کے بعد دوبارہ وہی عورت جس نے وظیفہ شروع کیا تھا وہ اس وظیفے کو کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، یعنی وضو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے اور باوضو حالت میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ، اور آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو کوشش دیکھنا ہے کہ زوال کا ٹائم تو نہیں ہے، ویسے جس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کرتے وقت آپ کا مکمل دھیان اور توجہ اس شخص کی طرف ہونی چاہیے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، یا بہت شرارتی ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اور فساد کرتا ہے، اس کو رائے راست پر لانے کے لیے اگر آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے دھیان میں یعنی تصور میں اس کو ہر حال میں رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے مٹھی بھر چینی لے لینی ہے اور آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ قدر، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سورت ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، سورۃ قدر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ ایک مرتبہ سورۃ قدر جب آپ نے پڑھ لی ہے پھر آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے، اسی طرح جب آپ نے دوسری دفعہ پڑھ لی ہے تب بھی چینی پر پھونک مارنی ہے، اسی طرح آپ نے جب 21 کی تعداد پوری ہو جائے گی تو آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے تعداد میں نہ کمی کرنی ہے اور نہ زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنے کے بعد اس چینی کو دم کرنا ہے، اور اس چینی دم ہوئی کو اپنے اس گھر کے ڈبے میں ڈال لینا ہے جس سے آپ چینی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ چائے پکائیں، کوئی بھی میٹھی چیز پکائیں، تو اس چینی کو جب آپ ڈالیں گے اس چینی کا اثر انشاءاللہ جو کھائے گا اس پر اثر ظاہر ہوگا آپ کو۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا وظیفہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رویے میں تبدیلی لانا شروع کر دیں گے۔ 21 دن کا یہ پورا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور 21 دن کی تعداد میں آپ نے کمی اور زیادتی نہیں کرنی۔ تعداد آپ روزانہ لکھ کر رکھ لیں کسی پیج پر کہ اتنے دن آپ کا وظیفہ ہو چکا ہے اور اتنے دن آپ کا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ 21 کی تعداد پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اس شخص کو رائے راست پر لے آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نے روزانہ چینی لینی ہے، اسی ڈبے میں سے ایک دفعہ چینی لیں، پھر اس ڈبے میں ڈال دیں، دوسری دفعہ لیں، دوسرے دن لیں، تب بھی اسی ڈبے میں ڈال دیں۔ اسی طرح آپ نے ساری چینی کو دم کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل نہایت ہی مجرب عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، صرف اس میں تھوڑی سی آپ نے پابندی کرنی ہے، یعنی دنوں کی اور وقت کی پابندی کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ ایک وقت مقرر کر لیں اس وظیفے کے لیے اور اس وظیفے کو کریں۔ اور پھر وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ چینی کو دم کر لیں گے تو آپ نے نہایت توجہ، خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کے مقاصد ہیں، آپ اور بھی مقاصد کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، یا اسی طرح اگر آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 21 دن کا وظیفہ ہے۔ 21 دن کے پورا ہونے سے پہلے آپ کا یہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ جو ہے آپ کا جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔